اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں لفظ حرف صاد پر بیان جاری ہے۔ یہ حرف صاد بغیر نقطہ والے ان 13 حرفوں میں سے ایک حرف ہے جس کا تعلق عرش الہی سے ہے، اور یہ حرف صاد یہ اسم الہی صبور سے اس کا تعلق ہے، اور اسم صبور جو ہے یہ فیضان عرش سے جو ہے نیچے کی تمام کائنات پر جو ہے اپنا فیضان جاری کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے جس کا تعلق صبر سے ہے، اور جو صبر کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر جو ہے پارہ 22 کے اندر بھی جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے یہ 35 ہے، 34 اور 35 کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات۔ تو صائم بھی جو ہوتا ہے یعنی روزہ دار بھی جو ہوتا ہے، اور جو روزہ دار عورتیں ہوتی ہے اس کا بھی تعلق صبر سے ہوتا ہے۔ حالانکہ کھانے کی تمام اشیاء موجود ہوتے ہیں، پینے کے سارے مشروبات موجود ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اوپر قدرت حاصل رکھنے کے باوجود جو روزہ دار بندہ ہے، جو صائم ہے، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے صبر کرتا ہے، اور صبر کا مقام اس صوم کے ذریعے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو لفظ صبور جو ہے یہ اسم الہی ہے، اور اس کا فیضان جو ہے ہر صائم پر ہوتا ہے، اور ہر صائم جو ہے، ہر روزدار جو ہے ثم اتم الصیام الی اللیل کے تحت جو ہے اپنے روزے کو جو ہے صبر کے ساتھ منزل تکمیل تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ کسی موسم میں روزہ ہو۔ ہر موسم کا وہ لحاظ کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے اپنے روزے کو وہ افطار کی منزل تک لے جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں صبور کا فیضان سب سے پہلے انبیاء پر نازل فرماتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے اور دیگر جو مخلوق ہے جیسے کہ
انبیاء کے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ مقدس بندے ہیں جن پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسم صبور کا فیضان جاری فرماتا ہے۔ جیسا کہ دنیا والوں نے دیکھا، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور خلافت عباسیہ کے اندر ہیں، اور اس وقت میں جو ہے معتزلہ اور خارجیوں کا اتنا زور تھا اور بدعقیدگی اتنی پھیل گئی تھی کہ معتزلیوں نے جو ہے اپنے اعتزال کے ذریعے سے اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس خلیفہ کے بھی عقیدے کو خراب کر دیا تھا، اور خلیفہ بھی جو ہے بدعقیدگی کا شکار تھا۔ اس وقت میں جو سب سے پہلا مسئلہ اٹھا تھا وہ خلق قرآن کا تھا، اور معتزلہ ساری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسا اللہ نے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح سے جو ہے قرآن بھی پیدا کردہ چیز ہے۔ لیکن اس وقت میں جو ایمان کامل رکھتے تھے، جن کے پاس علم راسخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو امامت کے لیے چن لیا تھا، ان میں سے ایک محبوب بندہ جس کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، وہ خلافت عباسیہ کے دور میں سینہ ٹھوک کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے جو ہے قرآن بھی قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ یہ لوح محفوظ میں بھی محفوظ تھا، سینہ مصطفیٰ پر آیا تو بھی محفوظ تھا، آج امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور ہر امت کے زبان پہ قرآن محفوظ ہے، اور قیامت تک کے قرآن جو ہے ہر مومن کے زبان پر محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن ازل سے پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک کے پڑھا جانے والا ہے۔ اس پر جو ہے کوئی جو ہے حدوث نہیں ہے، یہ کوئی مٹنے والی یا ختم ہونے والی شے نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک انسان پیدا ہوا، مر گیا، مٹ گیا، وہ حادث تھا، اس کا وجود نہیں تھا، ہوا پھر نہیں رہے گا۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن تخلیق کائنات میں لوح محفوظ پر تھا، اس لیے کہ اللہ کا کلام تھا۔ مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد یہ قرآن جو ہے کبھی توریت کی شکل میں نازل ہوا، تو کبھی زبور کی شکل میں نازل ہوا، کبھی انجیل کی شکل میں نازل ہوا، تو کبھی قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوا۔ تو حاضرین، بتانا یہ ہے کہ قرآن حکیم یہ لازوال شے ہے، اس پر کوئی زوال نہیں ہے، اور یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی قائم ہے، دائم ہے، ازل سے ہے، ابد میں ہے، اسی طرح سے قرآن بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ازل سے ہے اور ابد میں بھی ہے، اس کو کوئی زوال اور حدوث نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے کہنے پر جو اس وقت کے علماء تھے، اس وقت کے جو لوکل کے علماء نے خلیفہ کے ذہن کو خراب کیا اور کہا کہ دیکھو یہ امام احمد بن حنبل جو ہے قرآن کو جو ہے مخلوق نہیں کہتا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام کہتا ہے۔
اس کو تنبیہ کی جائے۔ خلیفہ نے بلایا اور امام احمد بن حنبل سے کہا کہ کیا کہتے ہو تم قرآن کے مسئلے پر؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ خلیفہ، ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، مخلوق نہیں مانتے، اور یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس پر جو ہے اس وقت کے جو مفتی تھے، قاضی تھے، علماء تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے عقیدے سے ہٹ چکا ہے اور اس پر حد واجب ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے خلیفہ وقت کو اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو قید کیا جائے، اس وقت تک کہ جو ہے کہ جب تک کہ یہ قرآن کو مخلوق نہ کہیں، پھر ان سے سوال کیا جائے، اس قید سے باہر لا کر اس پر اگر نہ مانے تو پھر ان پر جو ہے کوڑے برسائے جائیں۔ جب اس طرح کے فتوے حضرت امام احمد بن حنبل کے خلاف اس دور کے جو ہے لوکل علماء نے اور قاضی نے دیا تو خلیفہ نے حضرت امام محمد احمد بن حنبل کو زندان میں ڈال دیا۔ آپ قید میں ہیں، لیکن آپ قید میں صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں صبور کا فیضان آپ پر جاری ہے۔ زندان میں اور قید میں آپ پر سختی کی جا رہی ہے، سزائیں دی جا رہی ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ جب ایک وقت گزر گیا، مدت ہو گئی، پھر امام احمد بن حنبل کو باہر لایا گیا اور خلیفہ کے سامنے پوچھا گیا، کیا امام بتاؤ کیا کہتے ہو تم قرآن کو؟ تو امام احمد بن حنبل کا وہی جواب تھا کہ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس پر جو ہے پھر اس وقت کے جو علماء تھے اور قاضی تھا، اس نے کہا کہ ان پر جو ہے کوڑے لگائے جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل کو زندان سے نکال کر جو مقتل تھا، جہاں پر قتل کیے جاتے تھے، جہاں سزائیں دی جاتی تھی، چوراہے عام پر جو ہے، شاہراہ عام پر لایا جا رہا ہے۔ راستے میں جو ہے ابو الہیثم کی ملاقات ہوئی۔ ابو الہیثم نے کہا کہ امام، میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، اور سنو، تم کو جو آج کوڑے برسانے کے لیے لے جایا رہا ہے، تو کوڑے کے خوف سے تم اپنا فیصلہ مت بدلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباسی خلیفہ کے کوڑے جو ہے تمہارے پیر کو پھسلا دیں۔ اگر تم پھسل گئے تو پوری امت مسلمہ پھسل جائے گی۔ میں چور ہوں، ڈکیت ہوں، ڈاکو ہوں، ہم چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، زندان میں ڈالے جاتے ہیں، ہماری کٹائی اور پٹائی ہوتی ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہو تم نے چوری کیا نہیں، تو ہم چوری کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اپنے جو کام میں ہیں وہ سچے ہیں، چوری کرنے میں بھی ہیں تو ہم سچے ہیں اور سچ ہی بولتے ہیں کہ ہم چوری کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارا جرم نہیں ہے، ہم اقرار نہیں کرتے اس کا۔ تو جب تم نے کہہ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو تم اپنے اقرار سے مت بدلنا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابو الہیثم کے اس جواب سے جو ہے میرا ایمان تازہ ہو گیا، اور جب مجھے باندھ دیا گیا ہاتھ پیر کے ساتھ تختے دار پر، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کے جو ہے پیٹھ پر سے جو ہے خون کے فوارے جاری ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل جو ہے صابر اور شاکر ہیں، اس لیے کہ اس میں صبور کا فیضان جاری ہے۔
اس میں صبور کی تسلی جو ہے امام احمد بن حنبل پر نازل ہو رہی ہے. اس میں صبور سکینہ رحمت بن کے جو ہے امام احمد بن حنبل پر جو ہے نازل ہو رہا ہے. کوڑے لگائے جا رہے ہیں، پیٹھ چھنی ہو چکی ہے، پورے جو ہے پیٹھ سے خون رس رس کر کے جو ہے پورا پیر تک آ گیا ہے، زمین پوری طرح ہو چکی ہے. لیکن امام بن احمد بن حنبل سے پوچھا جاتا ہے کہ امام بتاؤ قرآن کیا ہے، تو پھر اس عالم میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. حاضرین، امام احمد بن حنبل پر اتنے کوڑے برسائے جانے کے بعد، پیٹھ پوری چھنی ہو جانے کے بعد، خون سے تربتر ہونے کے بعد بھی امام احمد بن حنبل اپنے جو ہے اس عمل پر صابر ہیں اور قائم ہیں، استقامت ہے. یہ کس کا فیضان تھا؟ یہ کون تسلی دے رہا تھا؟ یہ اس میں صبور کا فیضان تھا، اور اس میں صبور ایک تسلی اور سکینہ رحمت بن کر امام احمد بن حنبل پر نازل ہو رہا تھا. پیٹھ سے خون کے فوارے تو نکلتے تھے، لیکن آنکھ سے کوئی آنسو نہیں نکلتا تھا، زبان سے آہ نہیں نکلتی تھی، فغاں نہیں ہوتی تھی، گریہ وزاری نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کہ دنیا دیکھ رہی تھی امام احمد بن حنبل کی پیٹھ سے خون کے فوارے ابل رہے ہیں، برس رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کا جو چشمہ ہے اس سے کوئی جو ہے قطرہ باہر نہیں آتا. مسکرا رہے ہیں آپ. یہ اس میں صبور کا فیضان تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نفسوں پر ہم تمہارے مصیبت کو ڈال کر کے جو ہم تمہیں آزمائیں گے. امام احمد بن حنبل کے نفس پر کوڑے برسا کر اللہ تبارک تعالیٰ آزمائے، لیکن آپ ثابت قدم تھے، استقامت کے منزل پر قائم تھے. امام احمد بن حنبل کا یہ عمل قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک درس حیات ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت امام احمد بن حنبل کا نام تاریخ کے اوراق میں ان سنہرے لفظوں سے لکھا گیا ہے جس کا اسلام قیامت تک کے نہیں مٹایا جا سکتا، نہیں مٹا سکتا کوئی. تو عزیز اور دوستو، اس میں صبور کا فیضان ہے. تو اس میں صبور کا ذکر کرو جس سے تمہیں صبر حاصل ہو. حاضرین، اب انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. الہ العالمین، اس میں اگر مجھ سے کچھ غلطی سہواً عمداً ختم ہوئی ہے تو معاف فرما، میرا مواخذہ نہ فرما. اور امام احمد بن حنبل کے جو ہے اس صبر کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.